بھائی خلیفہ عمر کا ایک اور خط آیا ہے، اس پر لکھا ہے شعبان، لیکن یہ نہیں پتا کہ یہ اس سال کا ہے یا پچھلے سال کا. میں اس پر عمل کیسے کروں؟ پوری اسلامک امپائر میں یہی مسئلہ چل رہا ہے. بنا سال کے سرکاری آرڈرز فالو کرنا امپاسبل ہو گیا ہے. ہمیں ایک نیا کیلنڈر چاہیے، پر ہم اس کی شروعات کہاں سے کریں؟ السلام علیکم. اسی پرابلم کو سالو کرنے کے لیے 17AH یعنی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پردہ فرمانے کے 6 سال بعد سیکنڈ خلیفہ عمر ابن الخطاب نے ایک ارجنٹ میٹنگ بلائی اور ڈیسائیڈ کیا کہ ہمیں اسلامک کیلنڈر سیٹ کرنے کی ضرورت. اب بہت کنفیوژن تھی کہ پہلا سال کسے مانا جائے. صحاباؤں نے بہت سارے مشورے دی. کچھ نے کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پردہ فرمانے والے سال کو پہلا سال مانا جائے، ان کی پیدائش کو پہلا سال مانا جائے. لیکن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک بہت ہی بہترین مشورہ دیا. انہوں نے مشورہ دیا کہ جس سال ہجرہ کی گئی تھی یعنی مکہ سے مدینہ کی طرف مائگریشن کی گئی تھی اس سال کو پہلا سال مانے جائے، کیونکہ وہ ایک ٹرننگ پوائنٹ تھا جب مسلمز ایک انڈیپینڈنٹ اسٹیٹ بن. اب سوال یہ ہے کہ ہجرت کا مہینہ تو تیسرا مہینہ تھا، تو محرم کو پہلا مہینہ کیوں مانا جاتا ہے؟ تو اسلامک کیلنڈر سیٹ ہونے کے پہلے بھی محرم پہلا مہینہ مانا جاتا تھا، کیونکہ اس سے پہلے والے مہینے میں حج کا مہینہ مانا جاتا تھا جس میں ایک اسپرچل جرنی اینڈ ہوتی ہے اور محرم سے ایک نئی اسپرچل جرنی شروع ہوتی ہے. تو اس لونر کیلنڈر کو ڈسٹرب نہ کرتے ہوئے انہوں نے محرم کو پہلا مہینہ مقرر کیا اور ہجرہ کا سال جو ہے وہ پہلا سال مانا گیا، یعنی جس سال اسلامک کیلنڈر ڈیسائیڈ کیا گیا وہ 17واں سال تھا. اللہ تعالیٰ نے سورہ التوبہ کی آیت 36 میں محرم کو 4 مقدس مہینوں میں سے ایک قرار دیا ہے، یعنی اس مہینے میں اس زمانے میں بھی جنگ نہیں کری جا سکتی تھی. اللہ تعالیٰ کی اس آیت کو نازل کرنے سے پہلے عرب کے لوگ اس کا فائدہ اٹھاتے اور اپنے من مرضی سے مہینے کو بدل دیتے، مینیپولیٹ کرتے تاکہ وہ جنگ کر سکے، اپنا فائدہ اٹھا سکے، اور اسی طریقے سے وہ مقدس مہینوں کو ڈیلے کر دیتے یا پہلے کر دیتے اپنے مطلب کے لیے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں اپنی آیتوں میں مینشن کر دیا کہ 4 مقدس مہینے کون سے ہیں اور وہ بدلے نہیں جا سکتے. تو ہمیں اس مبارک مہینے میں کیا کرنا چاہیے؟ سب سے پہلی چیز، ہمیں گناہوں سے بچنا ہے، کیونکہ ان مہینوں میں گناہ بہت بھاری ہوتے ہیں، اور اسی طریقے سے نیکیوں کا ثواب بھی اتنا زیادہ ہوتا ہے، تو نیکیوں کو کرتے رہنا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان مہینوں میں اپنے اوپر ظلم نہ کرو. دوسرا، ہمیں روزہ رکھنا ہے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ محرم اللہ کا مہینہ ہے